بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جن میں سے آج مؤلفین فرماتے ہیں کہ بندوں کے افعال، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو افعال پیدا فرماتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں جو اپنے افعال جاری فرماتے ہیں ان میں کسی کو کسی قسم کی مشیت و اختیار حاصل نہیں، بلکہ صرف مشیت و چاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جیسا کہ زندہ کرنا، مارنا، بیمار کرنا اور صحت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے عملوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ افعال جنہیں ارادہ رکھنے والی تمام مخلوق سر انجام دیتی ہے، یعنی وہ کام جنہیں ارادہ رکھنے والی تمام مخلوق جو ہے کرتی ہے، وہ کام ان کے کرنے والوں کے اختیار اور ارادے سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امور انہی کے سپرد کر رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ وہ لوگ اچھا کام کرنے پر تعریف کیے جاتے ہیں اور برے کام کرنے پر مذمت کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ایسے معاملے پر ہی سرزنش فرمائیں گے جس میں انسان کو اختیار حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں، اور میں اپنے بندوں پہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو انسان اپنے قدرت اختیار سے جو کرے گا اسی کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ فرماتے ہیں، اور پھر انسان اختیاری حالت اور اضطراری حالت کے درمیان فرق کو پہچانتا ہے۔ پھر انسان اختیاری حالت اور اضطراری حالت یعنی مجبوری، اضطراری مطلب مجبوری کی حالت میں فرق کو پہچانتا ہے۔ کبھی تو وہ سیڑھی کے ذریعے چھت سے اپنے اختیار سے اترتا ہے، سیڑھی کے ذریعے اپنی مرضی سے اترتا ہے اور اپنی طاقت سے اختیار سے، اور کبھی کوئی اسے چھت سے گرا دیتا ہے، چنانچہ پہلا عمل اختیاری ہے، دوسرا اجباری و زبردستی والا ہے کہ اپنی مرضی خوشی سے کوئی بھی آدمی چھت پہ چڑھتا ہے یا چھت سے اترتا ہے، اور اگر اس پہ کسی نے زبردستی کیا اور اس کو گرا دیا تو یہ اس کو اضطراری اور زبردستی والا عمل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں جو قدرت اور جو اختیار دیا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور جس چیز پہ ہم کو قدرت نہیں ہے، جو کام ہم نہیں کر سکتے، اس پر اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مکلف کیا ہے ہماری طاقت کے بقدر، جو چیز ہماری طاقت سے باہر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔